السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی انسانیت کا دوسرا باپ، کیونکہ آپ علیہ السلام کے زمانہ نبوت میں آپ کی قوم نے آپ علیہ السلام کے پیغام کو ٹھکرا دیا اور آپ علیہ السلام کی نافرمانی میں لگے رہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے علاوہ تمام انسانوں کو روئے ارض سے نیست و نابود فرما دیا، اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، انہی کی اولاد سے پوری دنیا میں انسانوں کا یہ جمع غفیر وجود میں آیا، اور اسی بنا پر آپ علیہ السلام کو والد ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے کئی واقعات قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ذکر فرمائے ہیں، اور ایک مکمل سورہ آپ علیہ السلام ہی کے نام سے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے 950 برس تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اور جب وہ ایمان نہ لائی اور وہی سے آپ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب مزید کوئی آدمی میری قوم کا ایمان نہ لائے گا، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ، زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور سارے کافروں سے روئے زمین کو پاک فرما دیا۔ اللہ کے نزدیک قربت کا معیار حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو چند غرباء اور فقراء کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا، اور جو مالدار تھے وہ عناد و دشمنی پر اتر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اے نوح، تو جس چیز کی طرف بلاتا ہے اگر وہ چیز ٹھیک ہوتی تو سب سے پہلے ہم ہی لوگ اس پر ایمان لاتے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز حق ہو اور ہم اس سے پیچھے رہ جائیں۔ یعنی وہ امراء اپنے حق کو حق کی کسوٹی گردانتے تھے کہ جو بات ہم مان لیں وہ حق ہوگی اور جو ہم نہ مانیں وہ باطل۔ کبھی کبھار یہ امیر لوگ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے کہ اے نوح، اگر تو ان غریبوں کو اپنے سے پرے کر لے تو ہم تیری بات ماننے کو تیار ہیں، کہ ایسے حقیر لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہماری عزت میں کمی آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ تمہارا یہ سمجھنا ہے کہ حق و باطل کی کسوٹی تم لوگ ہو، یہ خیال خامی ہے۔ یہ غریب و فقیر مسکین مجھ پر ایمان لائے ہیں اور ان کے اندر اخلاص کی دولت ہے، اور یہ سب اللہ کو کامل یقین کے ساتھ اپنا رب مانتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے قربت کا معیار مال و دولت اور ثروت و غنا نہیں، بلکہ اس کے ہاں تو اس کے ماننے والا قریب ہے، چاہے وہ غریب ہو، فقیر ہو، چاہے مالدار۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ جن لوگوں نے اس پیغام و خداوندی کا انکار کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے، ان میں آپ علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی شامل تھا، جس نے اپنے والد کی بات کو ماننے کے بجائے ان کا انکار کیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، فرمایا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہمارے ساتھ کشتی پر جس پر اہل ایمان سوار تھے اور اللہ نے عذاب سے اس کو بچانا تھا سوار ہو جاؤ اور کافروں سے مت ہو۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے طوفان کے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کوئی بچانے والا نہیں مگر وہ شخص جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یعنی مومنین، لیکن وہ نہ مانا، اور ایک موج آئی اور وہ اس میں غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے ساتھ ہوا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کے آباء و اجداد کتنی ہی بڑے اللہ والے کیوں نہ ہوں، حضرت نوح ابراہیم علیہ السلام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ بس آدمی کا اپنا عمل قابل دید ہے کہ اس کا کیا حال ہے۔ اگر اپنے اعمال درست ہیں تو اللہ کے ہاں مقبول و مقرب ہے۔ ابھی جیسا کہ ذکر ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار ہو کر جان بچانے کا کہا تھا، یہ کشتی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو جواب یہ ہے کہ طوفان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی تو قوم کے سردار آ کر آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام سے استہزاء کا معاملہ کرتے ہوئے سوال کرتے، اے نوح، یہ جو تو کشتی بنا رہا ہے اسے چلائے گا کون؟ ریت پر یا پھر اسے جن کھینچیں گے؟ کیونکہ پانی تو یہاں ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر اللہ نے وہاں اتنا طوفان بھیجا کہ پہاڑ بھی ان کو اس سے بچانے کی قوت نہ رکھتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا انتظام فرما دیا۔
اللہ تعالیٰ بغیر کشتی کے بھی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے متابعین کی طوفان سے حفاظت فرما سکتے تھے، مگر کشتی اس لیے بنوائی کہ یہ عالم اسباب ہے، اس میں اسباب تو اختیار کرنے پڑیں گے، لیکن بھروسہ ان اسباب پر نہ ہونا چاہیے، بھروسہ مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے، اور یہی توکل کے معنی ہے کہ اپنے اختیار میں جو کچھ ہے وہ کر